بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ جی، آپ لوگ دوبارہ سے آ گئے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک کوئک اوور ویو دے دیتا ہوں کہ جو آپ لوگوں نے کر لیا ہے ابھی، تاکہ آپ کے ذہنوں میں دوبارہ سے وہ فریش ہو جائے بہت کوئکلی سے۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں فلسطین کا وہی ٹاپک جو کہ آپ نے ابھی تک کور کیا ہے۔ ابھی آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، آئی ہوپ آپ سب دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ ساری تاریخ ہے جو آپ لوگوں نے ابھی تک دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام تک آئی جہاں پہ جیروسلم میں انہوں نے اپنی کنگڈم یا سلطنت قائم کی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنا پہلا ٹیمپل بنایا۔ اس کے بعد ایک بخت نصر آیا جس نے سب تباہی پھیر دی۔ یہی وہ دور تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد سائرس آیا جس کو کیروس کہتے ہیں، اس نے دوبارہ اجازت دی دوسرا ٹیمپل بنانے کی، دوسرا ٹیمپل بنا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے 70 سال کے بعد ٹائٹس آیا جس کو تیتوس کہتے ہیں، جس نے دوسرا ٹیمپل جو اس سائرس کے دور میں بنایا گیا تھا اس کو بھی تباہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، آج جو وہ دیوار ہے یہودیوں کی جس پہ وہ عبادت کرتے ہیں، وہ ایکچولی یہ سائرس کے دور کا بنا ہوا ٹیمپل ہے، اس دور کی دیوار ہے۔ اور اس کے بعد بے شمار اور واقعات ہوئے، لیکن ہم نے اس تاریخ میں نہیں گھسے ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں۔ لیکن اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا، اور ان کے تعمیر کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آیا اسراء اور معراج کا۔ یہ ہم نے دیکھا تھا ابھی تک تاریخ میں۔ ٹھیک ہے، پھر حضرت عمر کے جیروسلم کے اوپر حکومت کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ صلیبی جنگ ہوئی جس کو کرسچن کروسیڈر کہتے ہیں، انہوں نے دوبارہ سے اس کو حاصل کر لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین الایوبی آئے، انہوں نے دوبارہ اس کو حاصل کیا۔ پھر مسلمانوں میں اوٹومن امپائر جس کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں، 3 ڈرامے بڑے مشہور ہیں، ارطغرل، عثمان اور عبد الحمید۔ یہ 3 ڈرامے اسی دور کے بنے ہوئے ڈرامے ہیں جو کہ آپ کو یہ بتاتے ہیں باتیں۔ اور اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ گری تو تقریباً کچھ سالوں کے لیے برٹش نے رول سنبھالا خلافت عثمانیہ کی ساری جگہوں کا، جس کو آج برٹش مینڈیٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان بنا، اور پاکستان بنا 47 میں، اور 48 کے اندر اسرائیل کو ایک مملکت کا درجہ دے دیا گیا، اسٹیٹ آف اسرائیل، پہلی دفعہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کافی ظلم و ستم ہوا، ہم نے دیکھی تھی چیزیں پہلے، اگر آپ کو یاد نہیں آپ دوبارہ ان ویڈیو کو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک جنگ ہوئی جس کو عرب اسرائیل وار کہا جاتا ہے، 6 ڈے وار بھی کہا جاتا ہے اس کو، جس میں پھر اس کے بعد اسرائیل نے کافی حد تک فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ آج یہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری تاریخ ہے جو آپ نے ابھی تک کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اس سے چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہوں گی۔ اب اس کے آگے بڑھیں گے ہم لوگ۔ سب سے پہلے سوال کا جواب یہ دینا چاہتے ہیں ہم کہ آخر بنی اسرائیل اور نصارہ چاہتے کیا ہیں، اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا اصل مقصد اینڈ میں کیا ہے، ان سب تاریخ کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ 3 جو مذاہب ہے نا، جو ابراہیمی مذاہب کہلاتے ہیں، ان کا ذرا پوائنٹ آف ویو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں جو یہود ہیں، بنی اسرائیل کا کیا کہنا ہے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہمارا جو پروفٹ ہے نا، ایک جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنا تھا، اس نے ابھی بھی آنا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور نہ ہی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ وہ ابھی تک اس کے انتظار میں ہے کہ اس نے آنا ہے، وہ آئے گا، اور وہ آ کے ہمیں جیروسلم یعنی اپنا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے جس ملک کا، وہ دلوائے گا۔ یہ یہودیوں کا بلیف ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آج تک اس کے انتظار میں موجود ہے۔ جبکہ نصارہ کیا کہتے ہیں، جو کرسچنز ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے، اور واپس آنے کے بعد انہوں نے خدا کی سلطنت قائم کرنی ہے، یعنی کنگڈم آف گاڈ کہتے ہیں اس کو، اسٹیبلش کرنا ہے انہوں نے زمین کے اوپر، اور ججمنٹ کرنی، ججمنٹ ڈے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، احتساب کرنا ہے۔ یہ کرسچنز کا بلیف ہے۔ اور کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا، یہ جیروسلم میں آنا ہے انہوں نے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جیروسلم ہمارے کنٹرول میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جو یہودی ہیں ان کے پروفٹ میں نے بھی جیروسلم میں آنا ہے، ان کا بلیف ہے، اور جو کرسچنز ہیں ان کے پروفٹ نے بھی، ان کے پروفٹ نہیں یعنی ان کے تو خدا کا درجہ رکھتے ہیں وہ، تو انہوں نے بھی جیروسلم میں ہی آنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان دونوں کا بلیف ہے، اور یہ وجہ ہے
کہ کرسچنز اور یہود آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو ہمارے کنٹرول میں یہ چیز آئے گی، تو یہودیوں کا پروفٹ اور ہمارے حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے یروشلم میں۔ اب مسلمانوں کا کیا بلیف ہے؟ مسلمان کہتے ہیں کہ جی اب کسی نبی نے اور نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، ٹھیک ہے، جو آخری رسول آنے تھے وہ آ گئے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ضرور واپس آنا ہے، لیکن آخرت کے قریب، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ بھیجنا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ یروشلم میں ہی واپس آئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے دمشق کے اندر، جو سیریا دمشق کے اندر ایک سفید مینارے والی بلڈنگ ہے، مسجد ہے، کہتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کا بلیف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آئیں گے جب آخرت کا دور قریب ہوگا، اور وہ آ کے دجال سے فائٹ کریں گے اور دجال کو ختم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آئیں گے۔ یہ جو دجال ہے مسلمانوں کے لیے، یہ ہے پروفٹ یہودیوں کے لیے۔ جس نبی کا انتظار یہودی کر رہے ہیں، اس کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ دجال ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ آئے گا تو یہودی اس کو ساتھ دیں گے اور مسلمان اس کے خلاف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تین مذاہب کا ویو ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ اس طرح یہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اور ڈائیو کرتے ہیں یہودیوں کے اندر۔ یہ کیونکہ ان کا اصل مقصد ایک ٹیمپل بنانا ہے، تیسرا، آپ نے دیکھا 2 دفعہ انہوں نے بنایا پہلے اور ٹوٹ گیا، اب انہوں نے تیسری دفعہ بنانا ہے، اور اس کو بنانے کی پلاننگز دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ یہ جناب ایک ویب سائٹ ہے، یہودیوں کی ویب سائٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس ویب سائٹ کا نام ہے دا تھرڈ ٹیمپل، تیسرا ٹیمپل۔ اس کے اوپر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے سارے نقشے، سارے ماڈلز، ہر چیز بنا کے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے کہ ہم تیار ہیں ہر لحاظ سے۔ اس کے آرکیٹیکچر کو انہوں نے بنانے کے لیے اسٹڈی کیا کس کو؟ مکہ کو، مدینہ کو، کہ رش کو، کراؤڈ کو کیسے مینج کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ بنے گا تو بے شمار لوگ آئیں گے یہاں عبادت کرنے کے لیے۔ مکہ اور مدینہ کو بھی اسٹڈی کیا ہے انہوں نے، اٹلی میں ویٹیکن سٹی کو بھی اسٹڈی کیا ہے جہاں پہ کرسچنز بڑے جمع ہوتے ہیں، کہ ہم کیسے اس کو بنائیں۔ تو میں آپ کو یہ تھوڑی سی دکھانا چاہتا ہوں، اور اس میں کچھ ایسی باتیں جو شاید آپ کو تھوڑا حیران بھی کریں گی۔ یہ تھرڈ ٹیمپل کی ویب سائٹ ہے جو یہودیوں کی ہے، صحیح ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے ہر چیز بتائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے۔ نیچے آپ دیکھیں گے یہ پوری ایک آرگنائزیشن ہے جس میں ہر طرح کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، پروجیکٹ، آرکیٹیکچر، کنسٹرکشن کیسے ہونی ہے، قانونی طور پہ کیسے ہینڈل کرنا ہے، سیاسی طور پہ کیسے ہینڈل کرنا ہے، لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے، میڈیا میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہر چیز موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے نا وہ یہ کہ آپ نیچے آئیں، ان کے ممبرس کون ہیں، یہ سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ کون لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک میپ ہے جس میں یہ ہر ملک سے بتاتے ہیں کس ملک سے ہمیں کتنی سپورٹ اس کے اوپر مل رہی ہے ممبرس کے طور پر، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم مثال کے طور پہ یو کے میں بیٹھے ہوئے، تو یہ یو کے ہے، آپ دیکھ لیں، یہ یونائٹڈ کنگڈم ہے، تقریباً یہاں پہ 1140 ممبر یو کے میں موجود ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ آپ چلے جائیں ادھر کی طرف، یو ایس اے کی طرف، آپ دیکھیں گے یو ایس اے کے اندر تقریباً 50,000 ممبر ہے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر کون ہے؟ یو ایس اے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے وہ، صحیح ہے، نظر آ رہا ہے۔ تو آپ اس طرح مختلف ممالک کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے کتنی سپورٹ ہے۔ اب جیسے یہ نیچے برازیل ہے، برازیل سے بے شمار یہودی جاتے ہیں ادھر، ٹھیک ہے۔ جب میں بھی گیا تو میری ایک برازیلین یہودی سے ایکچولی بات چیت بھی ہوئی، جس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا ایک آنے والے وقت میں۔ تو یہ یہاں سے بھی ان کو سپورٹ ملتی ہے۔ لیکن جو انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھیں، یہ سعودی عربیہ، 380 ممبر سعودی عربیہ سے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں یمن سے بھی ممبر ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر آپ اور جگہوں کو دیکھ لیں، مثال کے طور پہ یہ کیا ہے، یہ عمان ہے۔ پھر یہ کیا ہے ساتھ، یہ عمان دکھایا میں نے آپ کو، اس کے ساتھ دوسری والی کنٹریز کو آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ 501 ممبرز ہیں یو اے ای سے جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کا وطن پاکستان سے تقریباً 9,000 ممبر اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو دیکھ کے حیران ہوں گے کہ ان کو سپورٹ کہاں کہاں سے ملتی ہے، سوچ ہے آپ کی۔
دنیا کے کون کون سے ممالک ہیں جہاں پہ ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ بنتے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ یا نیچے آ جائیں آپ، 60,000 ممبر نائجیریا سے ہیں یہاں پہ، ٹھیک، نیچے. لیکن آپ حیران کن بات یہ دیکھیں، مسلمان ممالک بھی سپورٹ کرتے ہیں اس کو. پاکستان سے تقریباً 8,800 لوگ ہیں، اور انڈیا سے تقریباً 90,000 لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیا کا یہود سے کیا تعلق؟ کیا تعلق یہودیوں سے انڈیا کا؟ یعنی کوئی ان کا دین بھی نہیں ہے اور ان کا یہ رستہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پورا آئیڈیا ہے نا کہ اس کو بنانا ہے، یہ صرف ایک ریلیجن تک محدود نہیں ہے. یہودیوں کو سپورٹ ملتی ہے اور بہت ساری جگہوں سے، جس میں پاکستان شامل ہے اور مسلمان شامل ہے. تو یہ ان کا مقصد ہے بنانا بیسیکلی، کہ یہ ٹیمپل دوبارہ سے بن جائے. اچھا، اس کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ یہودی جو ہے نا، یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ان کو سمجھنا ضروری ہے. پہلے یہودی جس کو ہم کہتے ہیں آرتھوڈاکس یہودی یا ٹرولی آرتھوڈاکس یہودی، یہ یہودی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ابھی ملک حاصل کرنا ہمارے اوپر حرام ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے اس چیز کی. کیوں اجازت نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا پروفٹ جب آئے گا نا، مسیح آئے گا، وہ ہمیں دلوائے گا. یہ اگر ابھی ہم جا کے ملک کو حاصل کریں جس بھی طریقے سے کریں، وہ ہمارے لیے الاؤڈ نہیں ہے. خدا کا فیصلہ ہے کہ ہم نے ابھی ملک میں نہیں رہنا اپنے. یہ آرتھوڈاکس یہودی ہیں. ان کو آپ دیکھیں گے فلسطینیوں کو سپورٹ کرتے ہوئے. یہ جو تصویر میں نے لگائی، یہ ایک پروٹیسٹ کی تصویر ہے، یہیں باہر کے ملکوں میں، لندن میں بھی ہوئے ہیں اور بہت ساری جگہوں. یہ یہودی فلسطینیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کے ساتھ غلط ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ اوپر میں نے نیوز بھی لگائی ہے روئٹرز کی، جس میں انہوں نے بہت کلیئرلی بتایا کہ جی یہ لوگ اس چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. اب ایک دوسری کیٹیگری ہے یہودیوں کی، ان کو کہا جاتا ہے زائنسٹ جیوز. زائنسٹ، یہ آپ کو اسرائیل کے فلیگ اٹھائے ہوئے نظر آئیں گے. آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے، یہ آپ کو اپنے جیسے لگیں گے، عام لوگ جو نارمل چلنے پھرنے والے کراؤڈ میں لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ ہیں. یہ زائنسٹ جیوز ہیں. ان کا کیا ویو ہے؟ ان کا ویو یہ ہے کہ مسیح تو جب آئے گا تو آئے گا، لیکن اپنا ملک حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہم نے کرنا ہے یہ کام، چاہے جیسے بھی کرنا پڑے، چاہے ظلموں سے کم سے کرنا پڑے، چاہے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے اسرائیل چلے جائیں ویسے کرنا پڑے، جیسے بھی کرنا پڑے یہ ہم نے کرنا ہے. یہ زائنسٹ ہے. اب یہ دیکھیں کہ ملک میں، دنیا میں زیادہ کون سے ہیں اور کم کون سے ہیں. زائنسٹ اکثریت ہے اور آرتھوڈاکس اقلیت ہے، کم ہے دنیا کے اندر. یہ جو زائنسٹ جیوز ہیں، ان کے پاس آپ کو اسرائیل کا جھنڈا نظر آئے گا، آرتھوڈاکس کے ساتھ نہیں نظر آئے گا اسرائیل کا جھنڈا. ٹھیک ہے. یہ جو زائنسٹ جیوز ہیں، انہوں نے قوانین بنائے. ایک قانون کہلاتا ہے لا آف ریٹرن، یعنی واپسی کا قانون. اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہر ملک میں جو بھی یہودی بیٹھا ہوا ہے کسی بھی ملک میں دنیا کے، اس کا اسرائیل ہجرت کرنا حق ہے. حق ہے اس کا ہجرت کرنا، اس کو واپس آنے کا انسینٹیو ملنا چاہیے، اس کو فائدہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے یہ اسرائیل میں آپ جائیں گے، نئی نئی سوسائٹیز، بڑے بڑے بینگلوز، بڑے بڑے اسکول، ہسپتال بناتے ہیں ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے اسرائیل میں سیٹ اپ ہو جا کے، تاکہ ان کی تعداد وہاں پہ بڑھ سکے. ابھی آپ جائیں فلسطین، میں جب گیا ہوں، بے شمار امریکن ہے وہاں پہ، برٹش بے شمار ہے، جرمن بہت ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ اپنے ملک چھوڑ کے، کیونکہ ان کے لیے ایک ریلیجن، وہ جا کے سیٹل ہوتے ہیں اور ان کو انسینٹیو ملتے ہیں، بڑے بڑے گھر ملتے ہیں، بچوں کی تعلیم سستی ہو جاتی ہے، ہسپتال اچھے اچھے ملتے ہیں، انسینٹیو ہے. یہ ان کا طریقہ ہے اٹریکٹ کرنے کا کہ زیادہ سے زیادہ یہودی اسرائیل میں سیٹ اپ ہو، یعنی فلسطین میں سیٹ اپ ہو. یہ جو زائنسٹ یہودی ہیں، اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ تھیوڈور ہرسل ہے، جس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا. یہ وہ بندہ ہے جس نے سلطان عبد الحمید کے دور میں یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ اسرائیل کو ایک سیپریٹ ملک ہونا چاہیے اور حق بنتا ہے یہودیوں کا اس پہ جا کے سیٹل ہو جانا. یہ سب، یعنی یہ ان کا آپ سمجھ لیں قائد اعظم کی طرح ہے ان کے لیے یہ. ٹھیک ہے، یہ اس کو بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے دوسری کیٹیگری یہودی کی. اور آج جو دنیا کے اندر
میجورٹی پرابلمز ہیں اسرائیل سے ریلیٹڈ، وہ اسی زائنسٹ جیوس کے ڈرائیو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا، اس میں یہ انگلش بول رہا ہے ایک بندہ. ٹھیک ہے، میں اس کو تھوڑا سا کوئکلی سے سمرائز کر دوں گا، جس کو انگلش آتی ہے وہ سمجھ جائے گا. یہ ایک آرتھوڈاکس جیو ہے جو کہ اپنا اپینین بتا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو ذرا آپ غور سے سنیے گا. اب میں آپ کو اس کو دوبارہ اس ویڈیو کو چلا کے دکھاؤں گا. اب آپ دیکھیے گا، سنیے گا اس ویڈیو کو، اور انشاءاللہ آپ کو آواز آئے گی پوری طرح سے. It is not the difference of religions which is causing this conflict. The state of Israel does not represent all Jews, and certainly does not represent the Jewish religion. According to Jewish religion, all of this is criminal. All of this is forbidden. Basics of Jewish belief teaches that Jews are in a divinely decreed exile. We are even forbidden to create a sovereignty for ourselves. But especially when this is by killing, stealing, oppressing an entire people. This is not only criminal according to international law. This is a true violation of Judaism. And still, those people who choose not to follow Judaism misuse that very same religion to justify all those crimes forbidden in Judaism. The root cause is this criminal occupation which is oppressing an entire people. We have to end this occupation in its entirety. If people will ask me my advice, the leaders of Israel should wake up tomorrow morning and step out of the Knesset and return the land back to indigenous population. I guarantee peace. تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہی نہیں ہے کہ اس طرح ملک حاصل کیا جائے، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہاں پہ پیس کیسے ہوگا، تو اسرائیل کے لیڈرز کو کھڑا ہونا چاہیے اور ان کو اس آکوپیشن کو، یعنی یہ جو کر رہے ہیں اس کو ختم کر کے جن کا ملک ہے ان کے حوالے کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں پیس آ جائے گا، امن آ جائے گا. یہ تھا آرتھوڈاکس جیو، اور اس کی جو باتیں ہیں یہ آپ کو لگیں گی ویسی ہی جو فلسطین کے سپورٹ میں جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ساری کی ساری. اب زائنسٹ جیو جو ہے اس کی ویڈیوز تو میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا، لیکن یہ تصویر آپ کو بہت کچھ بتائے گی. ٹھیک ہے، جو آج فلسطین کے اندر ہو رہا ہے وہ زائنسٹ جیوز کا کام ہے، آرتھوڈاکس کا نہیں. ہر جگہ پہ، ہر ملک میں، ہر دین میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہودیوں میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اب تعداد زائنسٹ جیوز کی زیادہ ہے. تو ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. زائنسٹ ہے کون لوگ ہیں یہ، تو ان کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اور یہ جھنڈا آپ پہچانتے ہیں، یہ آپ کہتے ہیں اسرائیل کا جھنڈا ہے یہ، لیکن بیسیکلی کہا جاتا ہے زائنسٹ فلیگ، دا فلیگ آف دا زائن اس کو کہتے ہیں. یہ بھی ڈیزائن کیا تھا سب سے پہلے تھیوڈور ہرسل نے، جس نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی تھی. یہ ساتھ جو ڈرائنگ ہے یہ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی ڈرائنگ ہے، جو پہلی دفعہ اس نے فلیگ ڈیزائن کیا تھا یہ والا، اور ساتھ یہ جرمن لکھی ہوئی ہے، آسٹرین جرمن تھا یہ. ٹھیک ہے، اب اس فلیگ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں جو ستارہ بنا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے سٹار آف ڈیوڈ، یعنی داؤد علیہ السلام کا ستارہ. اور اس کو کئی لوگ کہتے ہیں شیلڈ آف ڈیوڈ، یعنی داؤد علیہ السلام کی شیلڈ، جو وہ لڑائی کرتے ہوئے بیٹل میں شیلڈ نہیں استعمال کرتے بچے، ڈھال جس کو کہتے ہیں اردو میں، تو یہ اس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. اور ان کا جو یہ بلو اور وائٹ کلر ہے، یہ ایکچولی کلر ہوتا ہے ان کی شال کا، جس کو ٹیلت کہا جاتا ہے، جو یہ عبادت کرتے ہوئے لیتے ہیں. جو یہ عبادت کرتے ہوئے یہ والی شال لیتے ہیں، اس کا جو رنگ ہے سفید اور بلو ہوتا ہے، یہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے ان کا جھنڈا. ٹھیک، تو یہ جھنڈا ان کا ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے. اب زائن کیا چیز ہے؟ زائن بیسیکلی آپ اگر دیکھیں اس میپ کے اوپر، یہ دوسرا نام ہے جیروسلم کا. زائن پرانا نام ہے جیروسلم کا، بہت پرانا نام. جیسے آپ کراچی میں رہنے والے کو کراچی آئٹ کہتے ہیں، لاہور میں رہنے والے کو لاہوری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لنڈن میں رہنے والے کو لنڈنر کہتے ہیں، اس طرح زائن میں رہنے والے کو زائنسٹ کہیں گے. ٹھیک ہے، تو زائنسٹ ان کو کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں جیروسلم ہمارا حق ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا شہر ہے، اور ہمارا یہاں پہ
قبضہ ہونا چاہیے اور ہمیں یہاں پہ رہنے کا پورا حق پہنچتا ہے. ہم نیٹیوز ہیں یہاں کے. لیکن تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ یہودی کبھی بھی وہاں کے نہیں تھے, آئے تھے ہجرت کر کے ہر جگہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے زائنسٹ. اس کو سمجھنا ضروری ہے. آج کا زیادہ تر مسائل جو ہے نا یہ سب زائنسٹ یہودیوں کی طرف سے پھیلائے ہوئے مسائل ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ نقشہ جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر, یہ نقشہ آپ کو بتاتا ہے کہ آج یہودی جو ہیں وہ دنیا میں کس کس حصے پہ کتنی تعداد میں موجود ہیں. جو زیادہ ڈارک بلو ہے وہ زیادہ یہودی ہے. تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں, اب آپ اس کو ذرا کلوزلی مانیٹر کریں. یہ جو پارٹ ہے درمیان والا, یہ جو پارٹ جہاں میں آپ کو یہ ہے فلسطین, چھوٹا سا یہ ہے فلسطین. ٹھیک ہے, اب آپ آ جائیں ادھر. امریکہ کتنا ڈارک بلو ہے؟ آدھا تقریباً. اس کا مطلب یہاں پہ یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یو کے کتنا ڈارک بلو ہے؟ سارا ہی اچھا خاصا ڈارک بلو ہے. ٹھیک ہے, فرانس, تو یو کے, فرانس اور امریکہ کیا ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کو؟ یہ وجہ ہے اس کی. ٹھیک ہے, جرمنی سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو, دیکھ لیں آپ, تعداد بہت زیادہ ہے. رشیا بھی کرتا ہے, کینیڈا بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, سب کرتے ہیں. باقی جو لائٹر ہے اس میں کم ہے. یعنی ایسے یہ وہ میپ ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ جن کا ایک پیرنٹ یا دونوں پیرنٹس یہودی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. اب اپروچ کیا ہے زائنسٹ یہودی کی؟ زائنسٹ یہودی کی اپروچ یہ ہے کہ وہ اس سارے کراؤڈ کو, جو پوری دنیا میں یہودی پھیلے ہوئے ہیں, ان کو موٹیویٹ کریں کہ آؤ تم آ کے فلسطین میں سیٹل ہو جاؤ, جن کو سیٹلر جیو کہا جاتا ہے. سیٹل ہو جاؤ. جب تم سیٹل ہو جاؤ گے تو تم اتنے بڑھ جاؤ گے تعداد میں فلسطین کے اندر کہ پھر کسی اور کے لیے کوئی جگہ بچے گی نہیں. ٹھیک ہے, ان کی اپروچ یہ ہے. ایک تو یہ اپروچ ہے. دوسری اپروچ ان کی بہت خراب ہے. صحیح ہے, جس کے بارے میں آپ خبریں سنتے رہتے ہیں, وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کتاب ہے, یہ لکھی ایک صاحب نے جن کا نام ہے ایلان پاپے. اس کتاب کا ٹائٹل ہے The Ethnic Cleansing of Palestine, یعنی نسلی صفائی, کسی قوم کی نسل کو ختم کر دینا. ٹھیک ہے, اور یہ کون صاحب ہے ایلن پاپے؟ یہ بیسیکلی ایک یہودی ہیں. یہ یہودی پروفیسر ہے یو کے اندر, یونیورسٹی آف ایکسٹر کے اندر. ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے یورپین سینٹر آف فلسطین اسٹڈیز. یہ فلسطین کو اسٹڈی کرنے کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے. یہ اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں. بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے اور بڑے ویل نون تاریخ دان ہے. یہ ہے یہودی, حیفا اسرائیل میں پیدا ہوئے. جب یہ چھوٹے تھے 1930 میں تقریباً, ان کے والدین نازیوں سے بچنے کے لیے, جرمن نازیوں سے بچنے کے لیے وہاں سے ہجرت کر گئے تھے. اب یہ لکھتے ہیں فلسطین کے ایشوز کے اوپر, یہودی ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اب اس کتاب میں انہوں نے کیا بتایا, اس کو سمجھ لیں. کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو زبردستی نکالنا جو تھا وہ مقصد ہے زائنسٹ کا, زائنسٹ یہودیوں کا, تاکہ قبضہ کیا جا سکے. اس کی نیڈ ہے, ریکوائرمنٹ ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا یہ. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ 1948 میں جب فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا, وہ ایکچولی ایک پورے بنائے ہوئے پلان کا حصہ تھا. یہ یہودی کہہ رہے ہیں, مسلمان نہیں ہے. یہ ہماری باتیں نہیں ہیں, یہ ان کی خود کی باتیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو بیسکلی یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے اسرائیل جو زائنسٹ یہودی ہیں, انہوں نے یہ دو آرگنائزیشن جن کا نام لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں, ایرگون اور ہگانا, یہ ملٹری آرگنائزیشن ہے جس کے ذریعے انہوں نے فلسطینیوں کو مارا تھا. جو ہم نے نقبہ پڑھا تھا, ہم نے نسکہ پڑھا تھا, اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں, ان کے مطابق یہ سب ایک پلان کا حصہ ہے تاکہ صفا کیا جا سکے عرب فلسطینیوں کو, چاہے وہ کرسچن فلسطینی ہے چاہے وہ مسلمان فلسطینی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب ان کی خود کی چیزوں سے اٹھ کے سامنے آتی ہیں باتیں. تو یہ زائنسٹ ہے. اس میپ کو دیکھیں ذرا آپ. یہ جو میپ ہے یہ تقریباً 1947 میں, یعنی اسرائیل بننے سے ایک سال پہلے یونائٹڈ نیشنز نے ایشو کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ والا میپ, اقوام متحدہ جس کو آپ کہتے ہیں. یہ میپ کیا کہتا ہے؟ یہ میپ کہتا ہے کہ یہ جو ڈارک والا حصہ ہے سارا, اس میپ نے بتایا کہ جو فلسطین کا پورا ملک ہے
اس کو ڈیوائڈ کیسے کریں گے یہودیوں اور عربوں کے درمیان میں. تو انہوں نے 1947 میں کہا کہ جی یہ جو ڈاک والا حصہ ہے یہ دے دیں گے ہم فلسطینیوں کو, اور یہاں پہ یہ غازہ کی پٹی بھی ہے آپ دیکھیں گے والی الٹے ہاتھ پہ, ٹھیک ہے, اور یہ والا سارا ڈاک والا علاقہ جو ہے اس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے, یہ دے دیں گے فلسطینی عربوں کو, مسلمانوں کو. باقی جو سارا حصہ بچ گیا یہ سب یہودیوں کو دے دیں گے. یہ 1947 میں انہوں نے نقشہ جاری کیا تھا. درمیان میں آپ نے دیکھا یہ جیروسلم ہے جس پہ ستارہ بنایا ہوا ہے, اس کو انہوں نے ڈارک نہیں کیا ہے, انہوں کو لائٹ چھوڑ دی ہے. جیروسلم اپنے پاس رکھیں گے, سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ اب مقصد کیا ہے, ٹیمپل بنانا ہے دوبارہ سے, ٹھیک ہے, اپنا کنٹرول رکھنا ہے. اب یہ نقشہ جاری ہوا, صحیح ہے. آگے کیا ہوا, اب دیکھیں کیا سچویشن ہے. مسلمانوں نے, جو مسلمان فلسطین کو مانیٹر کرتے ہیں, ان کا ایشو کیا ہوا یہ نقشہ ہے. وہی کہتے ہیں دیکھیں جی 1946 میں یہ حالات تھے فلسطین کے, یہ سبز جو ہے وہ سارا فلسطینی لوگ ہیں, مسلمان عربی. صرف 3% تھے یہودی اس وقت, 3%, 3. 47 کے اندر یہ والا پلان دے دیا انہوں نے کہ بھئی یہ گرین پارٹ جو ہوگا یہ فلسطینیوں کا اور سفید پارٹ ہوگا اسرائیلیوں کا, ٹھیک ہے. 67 کے اندر یہ پارٹ ملا فلسطینیوں کو اور باقی لے گئے اسرائیلی, اور ان 2010 تک جو ہرا پارٹ ہے یہ بچا فلسطینیوں کے پاس آج ویسٹ بینک اور غازہ کے اندر, باقی سب لے گئے فلسطین. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, آہستہ 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 ختم کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کو وہاں سے, ٹھیک ہے, ختم کیا جا رہا ہے پوری طرح سے. یہ مسلمانوں کا ویو ہے, لیکن کچھ مسٹیک سے انہوں نے اپنے میڈیا میں بھی یہ چیز دکھا دی تھی ایک دفعہ. یہ MSNBC کی نیوز ہے, انہوں نے یہ خبر چلا دی اور انہوں نے یہی نقشہ اوپر دکھا دیا, اور اس کے بعد انہوں نے اس کی تردید شائع کی تھی, ٹھیک ہے, کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے, ہم نے ایسا نہیں کرنا تھا, ویسا نہیں کرنا تھا. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیسے پچھلے 70 سالوں کے اندر کہاں تھے اور کہاں تک پہنچایا گیا ہے ان سب کو, فلسطینیوں کو. آگے بڑھتے. اب غازہ کیا چیز ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے. غازہ کا سمجھنا بڑا ضروری ہے. جی, غازہ کا سمجھنا بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اب غازہ کو سمجھ لیتے ہیں. غازہ یہ BBC نے ایکسپلین کیا ہے انگلش زبان میں غازہ کیا ہے. میں اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی سمری دے دوں گا, 1 منٹ کی یہ ویڈیو ہے, آپ یہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. This is the Gaza Strip. It's home to roughly 2.2 million people, but it is just 41 kilometers long and 10 kilometers wide. Running from north to south would be shorter than a marathon, but it is one of the most densely populated places on Earth. The biggest urban area, Gaza City, is home to more than 9,000 people per square kilometre. To put that in perspective, London's population density stands at 5,595 people per square kilometre, according to the most recent census. According to the UN, more than 500,000 of the 1.7 million refugees in Gaza are living in 8 crowded camps. 80% of the population of Gaza depends on international aid, and 1 million people rely on daily food aid. People in Gaza are young too, with almost 65% of them estimated to be under 25 years old. There are just 3 border crossings, 2 controlled by Israel and 1 by Egypt. The 2 countries have maintained a blockade deciding who and what passes in and out since the militant group Hamas took power in Gaza in 2007. اچھا جی, تو اب آپ نے دیکھا ہے غازہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب غازہ کے بارے میں جو انہوں نے بتایا, یہ کہتے ہیں کہ غازہ 41 کلومیٹر لمبا ایک سائڈ سے اور 10-11 کلومیٹر چوڑا ہے. میرے خیال میں آپ کا گلشن اقبال اس سے زیادہ بڑا ہوگا, ٹھیک ہے. غازہ کی جو سچویشن ہے, اور یہ دنیا کا سب سے زیادہ کراؤڈڈ ریجن ہے. نیو یارک سے زیادہ لوگ ادھر ہیں, لندن سے زیادہ لوگ ادھر ہیں غازہ کے اندر. ایکسٹریملی کراؤڈڈ, پیکڈ ہے بالکل یہ غازہ, ٹھیک ہے, بہت ہی زیادہ. یہاں پہ تقریباً 2 ملین یعنی 20-22 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں, جس میں سے تقریباً 50% 25 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں, ینگسٹرز ہیں, بچے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں, یہ ہے غازہ. اور یہاں پہ زندگی آپ دیکھ رہے ہیں جو آج چل رہا ہے, آپ کو میڈیا سے خبریں بھی آتی ہیں, آپ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں. یہ غازہ ہے ایک پٹی جس کو کافی میڈیا کے آؤٹ لیٹس نے the world's biggest open air prison بھی کہا ہے, یعنی کھلا جیل, جس کی جو کھلا ہو بالکل, ٹھیک ہے.
تو اس غازہ کے اندر جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. ایک صاحب کا میں آپ کو پوسٹ دکھاتا ہوں. یہ ایک صاحب ہے احمد ابو صفیہ. یہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے ڈی پی ورلڈ دنیا میں, ٹھیک ہے. یہ اس کے وائس پریزیڈنٹ ہے, فلسطینی ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کی فیملی جو ہے وہ غازہ میں ہے. یہ انہوں نے پوسٹ کیا لنکڈ ان کے اوپر, بہت مشہور پروفیشنل نیٹ ورک ہے لنکڈ ان, ٹھیک ہے. اس کے اوپر انہوں نے پوسٹ کیا. میں دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایکچولی کیا چیز کہی ہے یہاں پہ. انہوں نے کچھ بتایا کہ میرا ایکسپیرینس غازہ جانے کا کیا رہا. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جب میں غازہ گیا تو میں حیران ہو گیا کہ کیسے غازہ میں لوگ رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا سب سے بڑا آبسٹیکل سب سے پہلے تھا کہ مجھے $4,000 فیس پے کرنی پڑی غازہ کے اندر جانے اور باہر آنے کے لیے. $4,000 فیس پے کرنی پڑی اندر باہر جانے کے لیے. پھر انہوں نے بتایا کہ اندر کی سچویشن ایسی تھی کہ 4 سے 5 گھنٹے صرف بجلی آتی تھی پورے دن کے اندر. 4 سے 5 گھنٹے بجلی آتی تھی. 90% پانی ایسا ہے جو کہ پینے کے قابل نہیں ہے. اس کے اندر 80% ان امپلائمنٹ ہے, کاروبار نہیں ہے, لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, کمانے کے ذریعے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی انہوں نے بھی بات کی کہ the world's largest open air prison, کافی انہوں نے انسٹیٹیوشنز نے اس کو دنیا کا سب سے بڑا جیل بھی قرار دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے سب سے ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ ان چیزوں سے انفارمیشن حاصل کریں جو اوتھینٹک ہے. ہر طرح کے میڈیا کو نہ سنیں, کیونکہ میڈیا بہت زیادہ بکا ہوا ہے اور بائسڈ ہے, تو وہ آپ کو صحیح انفارمیشن نہیں دے گا, اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک فیملی کی تصویر بھی لگائی اس کے ساتھ. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا اس فیملی کو دیکھیں. اب آپ دیکھیں یہ فیملی بالکل ہماری فیملی کی طرح ہے. پورے لوگ جمع ہوئے ہیں, سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں, ایک پارٹی چل رہی ہے, ایک نارمل زندگی ہے, بچے ہیں. یہ سب عام لوگ ہیں, ویسے ہی ہیں جیسے آپ ہیں, میں ہیں, یا کوئی بھی ہے دنیا کے اندر. اور یہ صاحب جنہوں نے پوسٹ کیے یہ سامنے کھڑے ہیں, یہ ان کی فیملی ہے. آج ان کو اس فیملی کا کچھ نہیں پتا کہاں ہے, آج نہیں پتا ان کو. اس کی کیا ریزن ہے؟ ظاہر ہے تباہی ہے, بے شمار تباہی ہے, ٹھیک ہے. دنیا بھر میں پروٹیسٹ نکل رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں غازہ میں جو ہو رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو آج کیسے سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے مسلمان کو کیسے سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, یہ میں نے یہاں پہ اسکرین پہ لگائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جو کہتی ہے کہ میری امت میں سے ایک قوم ایسی ہوگی جو ڈے آف ججمنٹ تک, یعنی آخری دن تک صرف بیٹل فیلڈ میں ہی رہے گی, لڑتی رہے گی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ٹھیک ہے. اس کو اگر میں انگلش میں پڑھوں, I heard the messenger of Allah say a group of people from my ummah will continue to fight in defense of truth and remain triumphant until the day of judgment. اسی حدیث کے ڈفرنٹ نریشنز یہاں پہ میں نے 4 لکھے ہیں, ان سب کو آپ چیک کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1922, 1923, 1920 اور 1921A, ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اگر آپ غور کریں, اس پوری تاریخ کو دیکھیں جو آپ کو اب یاد ہو جانی چاہیے, کسی حد تک فیملیئر ہے آپ اس سے. حضرت ابراہیم کے دور سے لے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک کیا فلسطینی جنگ میں نہیں ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہمیں انہی کے بارے میں بتایا ہو, یہ تو ہمارے اسکالرز اور محقق زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن جس طرح میں اس کو دیکھتا ہوں مجھے یہ لوگ نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. میں غلط صحیح بھی ہو سکتا ہوں, یہ تو کوئی میجر اسکالر بتا سکتا ہے. اس کو ذرا میپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس آگے کیا ہونے والا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے پاس تقریباً 20 منٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جب حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا دور آیا, کیا یہ اس بنی اسرائیل کا پہلا عروج نہیں تھا نا؟ پہلی دفعہ جو ان کو عروج ملا تو یہ اس وقت ملا, ٹھیک ہے. اس کے بعد 2609 برس یہ کبھی بھی حکومت میں نہیں آیا اس جگہ پہ.
ٹھیک ہے، کبھی بخت نصر تھا، کبھی سائرس تھا، کبھی ٹائٹس تھا، پھر مسلمان تھے، پھر کرسچن کروسیڈر، پھر مسلمان، پھر برٹش، ہے نا. یہودی نہیں آئے حکومت کے اندر، یہ کسی رول کے انڈر ہی رہے. رائٹ. اب 1948 سے ان کا جب ملک ہوا اور آج کا سچویشن، کیا یہ ان کا دوسرا عروج نہیں اسٹارٹ ہوا؟ ہے نا ان کا دوسرا عروج، ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے. اب یہ سوال ہے آگے کیا ہونے والا ہے. اس سوال کا سب سے بہترین جواب ہمیں کون دے سکتا ہے؟ کون دے سکتا ہے ہمیں اس سوال کا سب سے بہترین جواب؟ اس کا سب سے بہترین جواب ہمیں صرف اور صرف اللہ دے سکتا ہے، اور اس نے دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل کا پہلا عروج تھا یہ. ٹھیک ہے، جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اس عروج کے آنے سے پہلے ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. ٹھیک ہے، کیا ان کے ساتھ انہوں نے فساد کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی انہوں نے فساد کیا، گائے بنا لی، پوجا کرنے لگ گئے، بہت ساری بے شمار چیزیں انہوں نے کی. ٹھیک ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو کیا انہوں نے فساد کیا؟ 2 حصوں میں نہیں توڑ دیا اس کو. ہم نے دیکھا تھا سلطنت بنا لی اسرائیل کی اور یہود کی سلطنت بنا لی، ان کے بیٹوں میں لڑائی ہو گئی، بہت ساری باتیں ہوئی. انہوں نے اس کے بعد بھی فساد کیا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ کہا ہے. ٹھیک. سورہ اسراء کی آیت نمبر 4 اللہ کہتا ہے وَقَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. اللہ کہتا ہے ہم نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ تم 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اس دنیا کے اندر. 2 دفعہ، مرتين کا لفظ جو ہے نا، اس کا مطلب 2 دفعہ تم فساد مچاؤ گے اس دنیا کے اندر. یہ ہمیں قرآن سے پتا ہے. اور ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا، یہ جو لفظ ہے نا لتفسدن، فساد کا لفظ سنا ہوگا، اس سے سملر لگ رہا ہوگا فساد اور تفسدن. بیسیکلی یہ لفظ ہے تفسدون. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو شروع کا لام لگ گیا اور ایک ایکسٹرا نون لگ گیا آخر میں، یہ اس وقت کیا جاتا ہے عربی زبان میں جو بہت وزن دینا ہو. آپ نے کہنا ہو تم 100% لازمی طور پہ کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں فساد کرو گے، یہ اس وقت کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ والا فارم یوز کیا اس کا اور کہا 2 دفعہ تم فساد مچاؤ گے. تو پہلی دفعہ فساد مچایا اس دور میں جب ان کو یہ پہلا عروج ملا. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تمہیں ہم بہت ہی زیادہ وہ دیں گے، یعنی ہاٹینس دیں گے، تمہیں گرو کر دیں گے، تمہیں بڑا کر دیں گے، تمہیں کبیر قسم کی وہ دیں گے سلطنت. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت آپ دیکھیں کیسی سلطنت تھی، بہت بڑی. جنات کی بنائی ہوئی سلطنت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی قرآن کے اندر، اگلی آیت کے اندر فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا ان 2 فسادوں میں سے پہلا وعدہ جب سچ ہوگا، جب پہلا وعدہ سچ ہوگا. ٹھیک ہے. 2 دفعہ تم نے فساد کرنا ہے، جب پہلی دفعہ تم کر دو گے، یہ وعدہ جب سچ ہو جائے گا میرا، تو ہم بھیجیں گے ایک فوج تمہارے اوپر جن کے پاس ہوگی اولی بأس شدید، بے شمار قسم کی ملٹری پاور ہم بھیجیں گے تمہارے اوپر. وہ تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے. فجاسو خلال الدیار، یہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، وہ تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. اب جب سلیمان علیہ السلام کا دور ختم ہوا تباہی مچائی کسی نے آ کے؟ کوئی تھا کنگ؟ وہ بادشاہ بخت نصر آیا تھا، وقت نظر آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بھیجا. ٹھیک ہے. اس نے آ کے تباہی مچائی. صحیح. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ وعدہ سچا ہو چکا ہے، یہ وعدہ پورا ہو چکا ہے. یہ قرآن میں ہمیں بتا دیا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. دوسری آیت کے اندر آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ تاریخ کو پڑھنا آپ کے لیے کیوں ضروری ہے. آپ قرآن سے حکمت نہیں نکال سکتے اگر آپ تاریخ کو نہ سمجھتے ہو. آپ کا پورا دین جو ہے وہ صرف تاریخ ہے. آپ کے قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری، عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کی کہانی ہے.
تاریخ ہے ان کے لیے، اور آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاریخ ہے، ان کی سیرت تاریخ ہے. جب تک آپ تاریخ کو نہیں پڑھیں گے آپ آج کے دور کی حکمت نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. اب اس کے بعد یہ دور آیا ہے، دیکھیں، جب ان کے پاس 2609 برس تک کوئی حکومت نہیں تھی. صحیح، یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا. اب آپ لوگوں نے پی ایچ ڈی کر لیا اس تاریخ کے اندر، آپ لوگوں کو بالکل سمجھ آ گئی ہوں گی انشاءاللہ یہ چیزیں ساری. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انسیڈنٹ ہوا کہ جب اسرائیل بنا، انہوں نے عرب اسرائیل وار میں ڈیفیٹ کیا عربوں کو دوبارہ سے، اور آج اسرائیل مزید پاورفل ہو رہا ہے. کیا یہ ان کا دوسرا عروج نہیں سٹارٹ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، ہم تمہیں دوبارہ وکٹوریس کریں گے، تمہیں دوبارہ کامیاب کریں گے. ٹھیک ہے، تمہیں ہم دوبارہ کامیاب کریں گے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينِ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ كَثِيرًا، کہ ہم تمہیں مال دیں گے، اولادیں دیں گے، اور تمہیں ہم بہت زیادہ مین پاور دیں گے. بہت زیادہ لوگ ہوں گے جو تمہارے لیے تمہیں سپورٹ کرتے ہوں گے، تمہارے پاس پیسہ ہوگا، تمہارے اپنے لوگ ہوں گے. آج کیا دیکھ رہے ہیں دنیا میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، دنیا کے امیر سے امیر ترین ملک، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، اسرائیل کے ساتھ کھڑے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. ہمیں کیوں نہیں پتا؟ ہم کبھی قرآن کو سمجھتے نہیں، ہمیں تاریخ کا پتہ ہی کچھ نہیں، ہم نے اپنا کبھی علم ہی نہیں بڑھایا، ہم نے کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کری، تدبر قرآن کبھی کیا ہی نہیں. تدبر قرآن صرف قرآن پہ نہیں ہوتا، قرآن کو میپ کرنا ہوتا ہے دنیا کے اوپر کہ کیسے دنیا شیپ کر رہی ہے، قرآن سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں اس میں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا ابھی دوسرے عروج کے وقت کیا یہ فساد کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں فساد. پہلے عروج کے وقت بھی کیا تھا. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. اب سمجھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آنے والا دور کیا ہے، اب یہ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے. یہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اور وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَاهَا، اگر تم برا کرو گے تو تمہارے لیے برا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ سچ ہوگا، جب دوسرا وعدہ سچ ہوگا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں. ایک کسی بھی زبان کے اندر ایک ہوتا ہے ماضی اور ایک ہوتا ہے حال، ایک ہوتا ہے مستقبل. ٹھیک ہے، جو جاء کا لفظ ہے نا عربی زبان کے اندر، یہ ماضی کا لفظ ہے، لیکن جب آپ اس کو اذا کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے حال اور مستقبل. جیسے آپ کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا یہ نہیں کہتے جب اللہ کی مدد آئی تھی، آپ کہتے ہیں جب اللہ کی مدد آئے گی. ٹھیک ہے، حالانکہ جاء وہاں پہ بھی یوز ہوا ہے نا. تو یہاں پہ اذا جاء ہے، جب مدد نے آنا ہے، ابھی جب آنا ہے کسی چیز نے. کس چیز نے آنا ہے؟ وعد الآخرہ، دوسرا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ابھی وہ آنا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی وَلِيُدْخِلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ وہ مسجد میں ویسے ہی داخل ہوں گے جیسے وہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے. وہ مسجد میں ویسے داخل ہوں گے جیسے پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے. اور یہ یدخلو کا جو لفظ ہے یہ ماضی نہیں ہے، یہ پریزنٹ یا فیوچر ہے. اس کو فعل مضارع کہتے ہیں عربی زبان میں. ٹھیک ہے، یہ پریزنٹ یا فیوچر ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ ویسے ہی داخل ہوں گے جو پہلے سے پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ پہلے کون داخل ہوا تھا مسجد میں؟ مسجد کس کے لیے ہوتی ہے؟ مسلمان کے لیے ہوتی ہے نا. کہ سائرس کے لیے تو نہیں مسجد تھی نا، نہ ٹائٹس کے لیے مسجد تھی، نہ کرسچن کروسیڈرز کے لیے مسجد تھی. کس کے لیے مسجد ہے؟ مسلمان. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مسجد میں ویسے ہی داخل ہوں گے جیسے پہلے ہوئے تھے. تو پہلے کون ہوئے تھے؟ یہ ہوئے تھے حضرت عمر بن خطاب ہوئے تھے.
صلاح الدین الایوبی ہوئے تھے, خلافت عثمانیہ ہوئی تھی نا, ٹھیک ہے نا. تو قرآن آپ کو ایک آنسر دے رہا ہے کہ تم نے امید نہیں چھوڑنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں چیزیں, اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ. اگر اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا نا کہ مشکل کے بغیر سب کچھ مل جائے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تو نہ ہوتے, نہ ان کے بچوں کا انتقال ان کی زندگی میں ہوتا, نہ وہ اپنے ماں باپ سے محروم ہوتے, نہ ان کو طائف میں پتھر مارے جاتے, نہ ان کے دندان مبارک شہید ہوتے, کچھ بھی نہ ہوتا. یہ تو وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے فیورٹ لوگ تھے, ہے نا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہے سورہ اسراء کی آیات, سورہ اسراء, ٹھیک ہے. اس کو آپ ضرور پڑھیے گا. جو ہمارے پرانے اسکالرز ہیں, جو جیسے ابن کثیر ہیں اور بہت سارے ہیں, انہوں نے جس طرح اس کی تفسیر کی ہے وہ اس دور کے حساب سے کی ہے, اور بہت بہترین تفسیر کی ہے. اگر آپ ان آیت کو اٹھا کے آج کے دور پہ میپ کریں تو آپ تفاسیر ڈیفرنٹ دیکھیں گے, آج کے حساب سے دیکھیں گے. تو کچھ علماء کا خیال یہ بھی ہے کہ شاید سورہ اسراء ہمیں مستقبل کا کے بارے میں بتا رہی ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اب ابھی کیسے ہم سوچ سکتے ہیں؟ اب یہ ایک آیت میں قرآن سے لے کے آیا ہوں, ام حسبتم ان دخلوا الجنۃ ولما اینڈ سو آن. یہ آیت جو ہے نا, یہ کب نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا, حضرت بلال کا واقعہ ہوا, حضرت سمیہ کا قتل و غارت کیا جا رہا تھا مسلمانوں کے لیے, تو اس وقت کے مسلمانوں کے ذہن میں یہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہمارے پاس؟ ہم لوگ کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے رستے پہ نکلے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, جو تم سے پہلے آئے وہ بہت زیادہ اس سے گزرے, یعنی ان کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے باساہو, وہ غربت سے گزرے بہت زیادہ, پھر وہ بہت ہارڈ شپ سے گزرے, سخت حالات سے گزرے, پھر وہ زلزلوں سے ہل گئے, وہ بالکل اتنا کچھ ان کے ساتھ ہو گیا کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ, جو ان کے رسول تھے اور جو ان رسولوں پہ یقین کرتے تھے وہ بول اٹھے. کیا بول اٹھے؟ متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سوچیں آپ, ٹھیک ہے نا, اور بہت ساری اقوام ہیں ان کے بارے میں سوچیں آپ. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے اس وقت یہ کہہ رہا ہے مکہ کے اندر کہ آپ کیا سمجھے کہ جنت کا رستہ اتنا آسان ہے؟ آپ سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کے اوپر کیا کیا نہیں ہوا, اور وہ یہ بھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے اِنَّ نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد قریب ہے. اب اس کو کیسے سوچنا ہے ہم نے؟ نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یونس علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چند نام میں نے رکھے ہیں یہاں پہ صرف, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بہترین اور فیورٹ لوگوں میں سے ہیں سب. ان لوگوں نے کیا کیا مشکلات گزاری. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب جانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی جانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی جانتے ہیں, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے, بیٹے سے دور ہو گئے, بے شمار مسائل, بے شمار مشکلات سے گزرے. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ان کے خلاف کھڑے ہو کے کام کرنا شروع کر دیا, بہت ساری چیزیں. اب 3 سوال پوچھیں اپنے آپ سے, کیا ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ پہ یقین کم ہوا اس وقت؟ نہیں ہوا نا. کیا یہ لوگ اللہ پہ توکل کر کے اپنے مقصد پہ لگے رہے, چاہے جیسے بھی حالات تھے لگے رہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان کے لیے سچ ہوا نا؟ اب اس 3 سوالوں کے جواب دیں. کیا فلسطینیوں کا اللہ پہ یقین کم ہوا ہے آج؟ نہیں ہوا نا. کیا فلسطینی اللہ پہ توکل کر کے اپنے مقصد پہ لگے ہوئے؟ اب اس سوال کا جواب دیں, کیا اللہ کا وعدہ سچ ہوگا؟ بے شک ہوگا, بے شک ہوگا.
ان مال عسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آسانی آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے جب تک مشکل نہ ہو. یہ مشکل ڈالی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس مشکل کے بھی بہت ساری وہ ہیں، اس کے اوپر اس کے اندر سے وزڈم نکلتا ہے بہت. آج فلسطینیوں کا ایمان کا لیول دیکھ کے آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں میں کدھر کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنا ہے کم از کم. ہم لوگوں نے 3 کام کرنے ہیں. ایک، نا امیدی نہیں کرنی. نا امیدی سچویشن نہیں ہے مسلمان کے لیے. ٹھیک ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ پہ توکل کرتا ہے، نا امیدی نہیں ہوتی اس کے پاس. ٹھیک ہے، آپ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے ایز انڈیویجول، اس کو سوچیں. کوئی بندہ پڑھاتا اچھا ہے، کوئی بندہ بولتا اچھا ہے، کوئی لکھتا اچھا ہے، کوئی سکھاتا اچھا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی اپنے پوتے کو، کوئی نواسے کو، کوئی بہن کو، کوئی بھائی کو کچھ نہ کچھ بتا سکتا ہے. ہر کسی کا ایک رول ہوتا ہے، لیکن خاموشی سے ہاتھ بند کر کے بیٹھنا سولوشن نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ چھوٹے لیول پہ بھی ہمارا کرنا ذمہ داری ہے. اپنا مقصد تلاش کریں، آپ کا کیا رول ہے اس سچویشن کے اندر. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ پہ توکل کر کے آپ بھی ڈٹے رہیں. مقصد کو ڈٹے رہیں. ہر کوئی جا کے غزہ میں نہیں کام کر سکتا، اور نہ ہی ہر کوئی جا کے ہسپتالوں میں کام کر سکتا ہے، اور نہ ہی سڑکوں پہ نکل سکتا ہے. ہر کسی کی ڈفرینٹ لائف ہوتی ہے، لیکن ہر کوئی اپنے ہی سرکل میں رہتے ہوئے تھوڑا بہت کچھ کر سکتا ہے. اور جو سب سے کم کرنے کا لیول ہے نا، وہ ہے کہ روز دعا مانگ سکتا ہے. خاص طور پہ دعا مانگ سکتا ہے، خاص طور پہ تہجد پڑھ سکتا ہے فلسطینیوں کے لیے. نہ اس کے پیسے لگتے ہیں، اور نہ اس میں صرف کمٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور دیکھتا ہوں میں آگے، پھر انشاءاللہ بند کریں گے. ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ فلسطینیوں کی ویڈیوز بھی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ فلسطینیوں کے منہ سے یہ آیت نکلتی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بے شمار سوشل میڈیا پہ یہ آیت پڑھی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، جو کہ یہ میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہے، 237ویں حدیث ہے، بک 4 حدیث نمبر 103. اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کے اوپر، جس مسلمان نے کسی زخم کو ریسیو کیا نا، زخم آیا اس کے اوپر کوئی، جب وہ آخرت میں اٹھے گا تو وہ ویسے ہی اٹھے گا جیسے اس کو زخم لگا گیا تھا، اور اس زخم سے خون ویسے ہی بہ رہا ہوگا جیسے اس وقت بہ رہا تھا، اس کا رنگ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے اس وقت تھا، لیکن خوشبو اس میں سے مسک کی آئے گی. یہ صحیح حدیث ہے، خوشبو اس میں سے مسک کی آئے گی. سوشل میڈیا پہ آج وائرل ہے ویڈیوز کچھ بہت، میرے پاس ہے، یہ میں نے لنک بھی دیا ہوا ہے لیکن میں یہاں پہ کھولنا نہیں چاہتا. اس میں شہداء کی باڈیز ہیں، اور وہاں کے جو لوکل فلسطینی ہیں وہ بڑا الحمدللہ الحمدللہ کر کے بول رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے مسک کی خوشبو آ رہی ہے. یہ امپاسبل نہیں ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے چیزیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے اس مسک کی خوشبو کو دنیا میں سنگا دینا؟ نہیں نا مشکل، کیونکہ یہ سب چیزیں نظر آئیں گی. لیکن سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نان مسلمز ہیں ان کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہے اس واقعات کا. کیا امپیکٹ ہو رہا ہے؟ نان مسلم دیکھتا ہے کہ اس بندے کی وائف بھی شہید ہو گئی، اس کی بیٹی بھی شہید ہو گئی، بیٹا بھی شہید ہو گیا، سارا خاندان ختم ہو گیا. یہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، الحمدللہ. ان کو نہیں سمجھ آتی یہ بات. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیا کہ ان کے ذہن میں ایسا کیا ہے جو ان کو اتنا اسٹرانگ رکھتا ہے. لوگوں نے قرآن پڑھنے شروع کر دیے. یہ میں نے ایک لیکچر نیچے رکھا ہے، 15 منٹ کا ہے یہ، بالکل پیپل کنورٹنگ ٹو اسلام بیکاز آف فلسطین. اس کا لنک میں بھیج سکتا ہوں آپ کو الگ سے. ٹھیک ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کنڈکٹ کروایا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو چیک کر لیں، ہم کہاں کھڑے اور فلسطینی کہاں کھڑا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے یہ سارے عمل ضروری ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں صرف آپ کو دو اور سلائیڈز میرے پاس رہ گئی، میرے خیال 2 یا 3، پھر ہم لوگ یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا، اور پھر نیکسٹ کلاس سے میں آپ کو ڈائریکٹ زیارتوں پہ لے کے جاؤں گا.
ٹھیک ہے اگر آپ میں 10 منٹ کی اور ہمت ہے تو آپ رک جائیں, تو میں یہ چیز ختم کر دوں گا, تو انشاءاللہ پھر آسانی ہوگی. میں اب آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا کچھ ایسے لوگوں کی جو نان مسلم ہیں, مسلمان نہیں ہیں, لیکن ان میں انسانیت ہے, وہ درد محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ویڈیو ہے, انگلش زبان میں ہے, ہو سکتا ہے جذبات میں وہ کچھ ایسے الفاظ بول دیں جو آپ کو اچھے نہ لگ رہے ہو, لیکن سن لیجئے گا. ٹھیک ہے, تو میں یہ ویڈیوز پلے کروں گا, اس کو ذرا سنیے. How does anybody view what's happening in Palestine as anything but genocide and an ethnic cleansing? Israel just bombed a fucking hospital. A hospital in Gaza. Over 500 innocent civilians are now dead. Anyone saying turn off your phone and don't look at what's happening in Gaza is wrong for that. Anyone with a heart would care. I have not been able to sleep in days. I'm seeing these videos of kids and babies. That is fucking horrible. Of kids and babies. Oh, they've watched, like, all their family have died. They literally sent innocent women and children to the south of Gaza in order to be able to protect them. Hey, if you want to be away from the bombing, go there. You have 24 hours. And then bombed the south of Gaza and all of the roads leading there that they told them to take. How is this legal? Like, literally, how is this not a war crime? No, I'm just one little person who I don't have a lot of power. No power, really, but is there anything I can do? Is there anything we can do to stop this? Is there anything we can do? Like, who's got some ideas? Because, man, I feel ashamed to be a human right now, watching this happen and watching people celebrate it. What is fucking wrong with us? This is not a mistake of like, ooh, we were after a terrorist, we accidentally hit a fucking hospital. Like, holy shit, if you are still supporting the government of Israel at this point, you are a genocidal maniac. I watched a man carry his children in waste bags because there was not enough of his children and they weren't in one piece, so he could not carry them continuously. Like, how can you do that? How can you see suffering and not care? How can you see the fourth largest military in the world cause mass suffering and not care? These people are being wiped out right now. I can't wrap my mind around how you're still posting pictures of your lunch to social media and you've said nothing about the genocide in Gaza. No electricity, no food, no water, no gas. It's all closed. You sick, dirty. You kill people, starve them to death. After the horrendous bombing of the Baptist hospital in Gaza, Joe Biden has arrived in Israel. He has embraced the war criminal Netanyahu, and he said, quote, "It appears as though it was done by the other team, not you." A disgusting comment in line with the disgusting policy of US support for Israeli ethnic cleansing. In this video, I want to talk directly to the BBC. Stop trying to attempt to manufacture consent from the British people to support a country that right now is threatening to do things so bad I can't even say the words on social media. The British people are not behind this. Do not speak for us. We do not support what is going on right now and what you are trying to get us to support.
جی آپ کو جن کو انگلش نہیں آتی ان کو انشاءاللہ سمجھ آئی کیا ہوگا دیکھ کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن جن کو انگلش آتی ہے ان کو اندازہ ہوا ہوگا. یہ ایک ویڈیو ہے. اگلی چھوٹی سی ایک اور ویڈیو ہے. یہ ایک خاتون ہے جو کہ اسرائیل میں رہ کے آئی ہیں. اچھا امریکن جیو ہیں، یہودی ہیں اور رہ کے آئی ہیں، اور یہ اپنے خیالات کا کچھ اظہار کر رہی ہیں. چند منٹ کی ویڈیو ہے، سکتی ہے چند منٹ کی ویڈیو ہے، چند منٹ کی ویڈیو ہے، اور میں ابھی آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں. Please respect and facts. Go ahead. So a couple of facts. I am American. I'm Jewish. My family lives in Israel. I just lived in Israel for the last 4 months. I got back 2 weeks ago. You dodged the bullet there. Literally. So what I think everyone who's never been to Israel and to Palestine don't really understand. You don't really understand until you go to the territories around the West Bank and around Gaza, and you're close up and you see the wall, and when you see the surveillance, and when you see cameras pointed towards the settlers, just a couple, and then you see thousands of cameras pointed towards the West Bank and to Palestinians, and those cameras are pointed into their homes, like not just the streets, not the public areas, straight into their homes, into their backyards, on their rooftops. I mean, until you see it, and you see that there are, on the checkpoints, there are autonomous weapons loaded and ready to shoot someone based on video footage, and that those autonomous weapons are pointed on one side. Like, I don't think people understand what occupation means. And I don't understand because I haven't lived it. I have only looked at it from a distance. But what I can imagine is if you're a child and you're growing up knowing that the country that you live in hates you and that they are willing to kill you, having never met you in their life based on just a video image, that the facial recognition and the surveillance and the high degree of technology and spyware that they have guarantees that they could pick off Hamas members one by one without ever blanket bombing Palestine. There's no way that this level of intelligence that Israel has doesn't dictate that what they're doing is massacre and it's genocide. And that the occupation is inhumane, and that it's not based in religion, it's not based in who was there first, and it's not based in a tit for tat. It's white supremacy, and it's dictatorship, and it's power and control and humiliation of a people who have nothing to do with the hostages taken and the people who were brutally murdered. Because yes, that is horrible. Those are my friends. Like, those are people I know. Like, I still have a family member who's missing, and we're giving DNA trying to figure out where they are. You don't know if they're dead or alive. But then also I have Palestinian friends who don't have water, who have for years and years now lost loved ones and children, and have given birth at checkpoints, and who have been humiliated and dehumanized under an occupation of an apartheid, that if you are a child who grows up in that, why would you not fight for your dignity or stand up for your freaking rights? And if it's about who was there first, then America needs to take a good long look at the reservations that we put all these things Americans into, and the poverty that they live under. If it's this land belongs to whoever was here first, then we have a big reckoning to do. جی یہ سب یہ یہودی ہیں. جن کو سمجھ آیا ہے، جن کو نہیں سمجھ آیا معذرت. آپ دوبارہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے اگر سن لیں وہ آپ کو سمجھا دیں گے کیا کہنا چاہ رہی ہیں. جی یہ خود وہاں پہ رہ کے آئی ہیں.
اور لاسٹ چیز، یہ تصویریں آپ دیکھیں، یہ پروٹیسٹ ہے جو ابھی لندن میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، 3 لاکھ سے زیادہ بندہ سڑکوں پہ نکلا، لندن کو بلاک کر دیا فلسطین کے حق میں. میجورٹی اس میں سے مسلمان نہیں تھے، میجورٹی مسلمان نہیں تھے. میں جو آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسانیت کا تعلق جو ہوتا ہے نا، وہ دین سے نہیں ہوتا، وہ انسان سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو مسلمان نہیں بھی ہے اس کے دل میں بھی اس کے اندر بھی ایک دل ہوتا ہے، اور اس کو بھی اچھائی اور برائی کی سمجھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے اندر یہ فطرت ڈالی ہے. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو کہ مسلمان نہیں تھے لیکن سپورٹ کرتے تھے، جیسے مطعم ابن عدی بہت مشہور گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے ان کو بڑا کیا. ٹھیک ہے، ایسے لوگ گزرے تھے. تو یہ وہ سب لوگ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، یہ لوگ تو نکل آئے 3-3.5 لاکھ، جو ہم مسلمان ہیں، آخرت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تم کیا کہیں گے؟ تو یہ تو کہیں گے ہم نکلے تھے. ہم کیا کہیں گے، ہم نے کیا کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم سب کو پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے. اس کے بعد میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ، اس کو مجھے پتا ہے دیر ہو رہی ہے. یہ ایک آخری حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ترمذی کے اندر صحیح حدیث. اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 4 طرح کے. پہلی طرح کا بندہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اور مال بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے پاس علم بھی ہے اور مال بھی ہے. اب وہ اچھائی سے خرچ کرے یا برائی سے، اگر وہ اچھائی میں خرچ کرے گا تو یہ بیسٹ بندہ ہے، بیسٹ پوزیشن ہے اس کی. ٹھیک ہے. دوسرا بندہ جس کے پاس علم ہوتا ہے لیکن مال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ اپنا علم کنزیوم کر سکتا ہے، علم خرچ کر سکتا ہے اور اپنے اس علم کو یوز کر سکتا ہے، اور وہ اس کی نیت اگر یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا اللہ کی راہ میں، تو اس کو بھی وہی اجر ملتا ہے جو پہلے والے کو ملتا. ٹھیک ہے. پھر تیسرا بندہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن مال ہے بہت زیادہ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ جانتے نہیں ہیں اچھائی برائی کو، یہ اسراف میں پڑتے ہیں لوگ، ان کو زیادہ علم نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا ان چیزوں کا. میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں، میں آپ کو تصویریں دکھا سکتا ہوں. باتھ روم کا کموڈ جو ہوتا ہے گولڈ کا بنا ہوا، سونے کا. گولڈ. اچھا. ٹھیک ہے. اور آپ کو گاڑیاں نظر آئیں گی گولڈ پلیٹڈ، سونے کی بنی ہوئی گاڑیاں. کیا مقصد ہے ان کا؟ یہ کوئی ایسے ہی انسان بنائے گا نا جس کے پاس بے شمار مال ہو اور شعور نہ ہو اس کو کہ مانے اس کو وائزلی کیسے خرچ کرنا ہے، عقل اور شعور کے ساتھ کیسے خرچ کرنا ہے. رائٹ. اور چوتھی کیٹیگری ہوتی ہے جس کے پاس نہ مال ہوتا ہے نہ علم ہوتا ہے. یہ غریب غربا لوگ ہوتے ہیں، لیکن انسانیت ان کے پاس بھی ہوتی ہے. ہمیں یہ میپ کرنا ہے. میں آپ لوگوں کو جو چھوڑوں گا اس سیشن کے بعد، اب میں چاہتا ہوں ہم سب یہ سوچیں ہم ان 4 میں سے کون ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے، ہم ان 4 میں سے کون ہیں، اور اس وہاں جو بھی ہیں ہم لوگ، ہمارا کیا رول ہے. اگر ہمارے پاس مال اور علم دونوں ہے تو ہم اس کو کیسے خرچ کر سکتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے یا مدد کرنے کے لیے فلسطینیوں کی اللہ کی راہ کے اندر. اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم اس کو کیسے خرچ کر سکتے ہیں، اگر صرف مال ہے تو کیسے خرچ کر، اگر کچھ نہیں ہے تو کیا ہم دعا کے اوپر کمٹ کر سکتے ہیں، کیا ہم تہجد کے اوپر کمٹ کر سکتے ہیں؟ اس پہ تو کوئی پیسہ نہیں لگتا، نہ ہی اس کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ آپ لوگوں کو چھوڑ دوں گا. بہت شکریہ، آپ لوگوں نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگایا. ٹھیک ہے نا، جزاک اللہ. لیکن یہاں پہ ہم لوگوں نے ساری تھیوری جو تھی وہ ختم کر لی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے اب ہم سیر پہ چلیں گے، مسجد اقصیٰ اور جیروسلم کی چیزیں، تصویریں دیکھیں گے اور زیارتیں کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ تاریخ پڑھنے کی اتنی ضرورت کیوں تھی ہمیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں اس کو روک دیتا ہوں. اب کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو پلیز آپ وہ سوال کریں.